توکلت علیک یا رب العالمین۔ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ یہ خبر ابھی نہیں بنی، پہلے اس کی عبوری تحقیقات جب ناکام ہو کر واپس آئیں گی تب ایک ہنگامہ بنے گا اور تب یہ خبر بنے گی۔ لیکن آج نواز شریف صاحب کی جلد بازی نے اسے فوری طور پر ایک خبر بنا دیا اور اس کے پیچھے کا پس منظر بھی خود ہی ظاہر کر دیا۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اتنی جلدی میں اور اتنی مفصل تقریر انہوں نے بہت عرصے کے بعد کی۔ بیچارے احسن اقبال صاحب کی وہ کلاسک بازو پہ کھانے والی گولی کی قربانی کو بھی زائل کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اس خبر کے پیچھے کیا محرکات ہے اور کس کو کتنا فائدہ مل سکتا تھا۔ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا، چیئرمین نیب کو ایسی خبروں پر نوٹس لینا ان کی ذمہ داری کا حصہ ہے اور اس بیچارے کو یہ پانی میں مدانی ڈالنی پڑے گی، کیونکہ میں یہ لوگ جیسے بھی صحیح لیکن اس حد تک انہیں گرا ہوا نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کے ساتھ اس حد تک دشمنی میں جا سکتے ہیں۔ یہ کاروباری لوگ ہیں، ان کا تعلق پیسے سے ہے۔ جندال صاحب کے ساتھ کاروبار کرنا ایک علیحدہ بات ہے۔ شوگر ملز لگانا انڈیا میں بہت پرانی خبریں ہیں، لیکن وہ ایک کاروبار کا حصہ ہے اور شاید ایک ذاتی خیر سگالی کا وہ ہو سکتا ہے کہ بھائی میں کاروباری ہوں، یہاں پر بھی کاروبار لگا رہا ہوں، وہاں پر بھی کاروبار لگا رہا ہوں، مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمارے درمیان میں ٹریڈ بڑھے، کون کس کاروبار کے پیچھے ہے یہ چیز ہم ذہن میں نہ رکھیں۔ تو یہ ایک سیاسی خوبصورت چال بھی ہو سکتی ہے، لیکن باقاعدہ انڈین بینکوں میں یا انڈین حکومت کے زر مبادلہ میں مدد کرنا اس حد تک شاید نہیں جائیں گے۔ لیکن اگر نیب کا چیئرمین میں بھی ہوتا تو میں پابند ہوتا اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے۔ تو ان کا کرنا وہ ایک روٹین کی کارروائی ہے، لیکن ان کا ایک دم اس حد تک بھڑک کر سامنے آ جانا یہاں کچھ نظر آتا ہے کہ اس خبر نے انہیں اگلے پچھلے تمام حساب کتاب 70 مرتبہ سے زیادہ حاضریاں دے چکے ہیں۔ ارے بھائی، ان 70 مرتبہ سے زیادہ حاضریوں میں اتنا بولے ہوتے جتنا اب بول رہے ہو تو تمہیں 69 حاضریاں نہ دینی پڑتی، پہلی میں ہی بات ختم ہو جاتی۔ جو وہاں پر پوچھا گیا اس کا جواب اب بھی نہیں دیا، اب بھی تم یہی کہہ رہے ہو کہ وہ اقامہ، وہ ویزا نہیں، وہ اقامہ نہیں۔ اس کے پیچھے جو بینک بیلنس ہے، اس کے پیچھے جو بینک اکاؤنٹ ہے، اس کے پیچھے جو کالا دھن ہے، اور وہ کس لیے، کس سے اور کیوں لیا گیا، جس کمپنی کی طرف سے آپ کو معاوضہ ملتا تھا وہ کمپنی کتنے خسارے میں ہے۔ بتا چکا ہوں اپنے پچھلے ویڈیوز میں کہ اتنا اس کا زندگی بھر کا ٹرن آؤٹ نہیں ہے جتنا پیسہ اس نے آپ کے اکاؤنٹ میں اور آپ کے ذریعے انگلینڈ بھجوایا۔ جھوٹ اور دروغ گوئی کی ایک حد ہوتی ہے۔ اب آپ کی عمر ایسی نہیں رہی کہ آپ زبانی جھوٹ بھی بول سکیں، تو خدا کے واسطے احتیاط کیجئے۔ اللہ کو منہ دکھانے میں آپ کے لیے زیادہ وقت نہیں رہا۔ عمر کے اس حصے میں آپ پہنچ چکے ہیں جہاں آپ کو تارک الدنیا ہو کر آخرت کی فکر لاحق ہونی چاہیے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ نواز شریف صاحب، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوئیے، چھوڑیے ان چیزوں کو، توبہ اور استغفار کیجیے۔ اللہ آج بھی آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اپنی عاقبت کو مزید مت بگاڑیے۔ اللہ ہم سب کو دروغ گوئی سے محفوظ رکھے اور اپنی آخرت اور عاقبت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔